प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम एवेंजलिस्ट अनूख है। अजीज़ व नाजरीन, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक बार फिर ये मौका बख्शा, ये फ़ज़ल बख्शा ताकि हम खुदा के कलाम को आपकी खिदमत में ला सकें, खुदा के कलाम की सदाकतों को बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुंचा सकें। अज़ीज़ व नाज़रीन, आज का जो हमारा अनवान है, आज का जो हमारा मैसेज है, वो फ़िक्रों के ताल्लुक़ से है। आज के दौर के अंदर हर एक शख्स, हर एक पर्सन अपनी अपनी फ़िक्रों के अंदर, अपनी अपनी परेशानी के अंदर मुब्तला है, अपनी अपनी फ़िक्रों के अंदर मुब्तला है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमें किस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या तालीम देते हैं, रब्बाना खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि हमें किस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, आए मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत से खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ व नाज़रीन, आज का जो हमारा मज़मून था, जो पैसेज था, वो ये था कि किसी बात की फ़िक्र ना करो। आज महंगाई का आलम है, महंगाई का दौर है। हर एक शख्स अपनी अपनी फ़िक्रों में पड़ा हुआ है। हर एक शख्स अपनी अपनी परेशानी के अंदर, अपनी अपनी टेंशन के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें। खुदा का कलाम हमें कहता है कि हर एक बात में, क्या हमारे ऊपर परेशानी है, क्या हमारे ऊपर टेंशन है, क्या हमारे ऊपर मुसीबत है, हर एक बात में हमारी दरख्वास्त, हमारी जो दरख्वास्त है वो दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, खुदा के हुजूर पेश की जाए। हमारी जो दरख्वास्त है, मेरे जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मिलता है। अगर हम मत्ती की अंजील का मुताला करें, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि क्या इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। हम ये हवाला पढ़ लेंगे, इस चीज़ पर हम गौर करेंगे कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। अगर आपने किसी से पैसे लेने हो तो वो आपको पैसे ना दे रहा हो, आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे तो वो शख्स आपको पैसे दे देगा। इसी तरह हमें खुदा के आगे शुक्रगुजारी लेकर जाने की ज़रूरत है। अपने होंठों का फल, छोटी छोटी चीज़ों की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। खुदा ने हमें आंखें दी, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। खुदा ने हमें कान दिए, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। खुदा ने हमें खाने के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड की, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करो। किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर हम हर एक चीज़ की फ़िक्र करते हैं। हम कहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। लेकिन अगर हम अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है मुझको तुम्हारी फ़िक्र है। अगर हम अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दें तो हमारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत में यूँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे।
کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹریوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، اور نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ میرے عزیزو، یہ پورا پیسج، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح تمثیلوں کے اندر بات کرتے ہیں، تمثیلوں کے اندر انسانوں کو سمجھاتے ہیں، تمثیلوں کے اندر ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ کاٹتے ہیں نہ وہ کوٹریوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ جنگلی سوسن کو دیکھو، بہت سی تمثیلیں دے کر خداوند یسوع مسیح ہم سے بات کرتے ہیں، ہم سے کلام کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم سب اپنی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں۔ اپنی فکریں خداوند پر ڈالیں گے تو ہماری فکریں ختم ہوں گی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا، اگر ہم اپنی فکریں خداوند پر ڈالیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنی فکریں اپنے اوپر ہی لے لیں گے تو ہم قید ہو جائیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ نہ ہم خدا کو ٹائم دے پائیں گے، نہ ہم اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے پائیں گے۔ اپنی فکریں خداوند پر ڈالیں تاکہ خداوند آپ کو بلیس کرے، آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ملتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی اور ضرورتیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے عزیزو، اگر ہم پرانے عہد نامہ پر غور کریں تو پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں کیا لکھا ملتا ہے؟ امثال کی کتاب میں اس کا 16 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر ہمیں یہ لکھا ملتا ہے کہ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے۔ اپنے ہر ایک کام کو خداوند پر چھوڑ دیں تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ملتا ہے کہ اپنے سب کام، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کام یہ کام یہ کام، وٹ ایور، سب کام، اپنے ہر ایک کام خداوند پر چھوڑ دیں۔ آپ کو گھر کی فکر ہے، آپ نے گھر لینا ہے، آپ خدا سے کہیں کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے میں تجھے زمین کا وارث بناؤں گا، تو اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کر۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو کہیں کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو بانجھ کا گھر بساتا اور بانجھ کو بچوں والی بنا دیتا ہے اور دل شاد کرتا ہے۔ اپنی سب فکریں خداوند پر ڈالیں تو آپ کے ارادے قائم رہیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم زبور 55 باب اور اس کی 22 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا لکھا ملتا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ لیکن آج کل ہم اپنا بوجھ اپنے اوپر ہی لیے پھرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنا سارا بوجھ اپنے اوپر ہی لیے پھرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کر لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا کر لیں گے، لیکن نو، اپنا بوجھ خداوند کو دے دے۔ اس نے کہا اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ زندگی کا آرام اس کے پاس ہے، زندگی کی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ آج لوگ دلاسے دیتے ہیں، آج دنیا دلاسے دیتی ہے، لیکن میرا یسوع ناصری نجات دیتا ہے، ابدی زندگی کا وارث اس نے ہمیں بنایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم مقدس ایلیاہ نبی کی مثال کو دیکھیں، پرانے عہد نامہ کے اندر مقدس ایلیاہ نبی، خدا کووں کے ذریعہ سے اس کو گوشت پرووائڈ کرتا ہے، وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اس نے اپنا سارا توکل اپنے خداوند پر رکھا ہوا ہے۔ خدا کووں کے ذریعہ سے
اس کو گوشت پرووائڈ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم صدرک، مسک اور عبدالنجو کی زندگی پر غور کریں، یہ تین شخص، یہ تین ایسی پرسنالٹی ہیں، انہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی۔ انہوں نے کہا بادشاہ، ہم اس امر میں تجھے جواب دینا روا نہیں سمجھتے، لیکن جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس شخصیت کو ہم مانتے ہیں، جس شخصیت کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان تین شخصیت پر غور کرتے ہیں، جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو 3 شخص بھٹی میں ڈالے تھے، تو چوتھا کہاں سے آ گیا؟ میرے عزیزو، وہاں پر چوتھا ربنا خداوند یسوع المسیح خود وہاں پر آ چکے تھے۔ ہم آگ کے نزدیک سے بھی گزریں تو ہمیں بہت سا سیک، بہت سی گرمی فیل ہوتی ہے، لیکن ان 3 شخصیت کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا۔ آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا توکل، انہوں نے اپنی فکر خداوند کو دے دی تھی اور خداوند نے ان کو بچا لیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم دانیل نبی کی مثال کو دیکھیں تو دانیل نبی کو شیروں کی مانگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، بھوکے شیروں کی مانگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ بھوکے شیروں کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ بھوکے شیر کے آگے کوئی ایک انسان بھی چلا جائے تو وہ اسے نہیں چھوڑتا، وہ اسے کھا کر دم لیتا ہے، اسے کھا کر ہی سانس لیتا ہے۔ لیکن مقدس دانیل نبی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا تو خدا نے مقدس دانیل نبی کو بھی بچا لیا۔ خدا نے اپنے جلال کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم شاگردوں کی زندگی پر غور کریں تو شاگردوں کے اوپر بہت سی پریشانی آئیں، بہت سی ٹینشن آئیں، بہت سی مصیبتیں آئیں۔ آج یہ خدا کا کلام ہم تک موجود ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا، یہ بہت سی قربانیوں کے وسیلہ سے، شاگردوں کی قربانیوں کے وسیلہ سے، مقدس پالوس رسول کی قربانیوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے، خدا کے لوگوں کی قربانیوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی فکریں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنی فکریں خداوند پر ڈال دی تھی، انہوں نے اپنا ساری فکر خداوند پر ڈال دی تھی۔ آج کا جو ہمارا میسیج تھا وہ یہی تھا کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری ٹینشنیں خداوند پر ڈال دیں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ عزیز و ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام بہت سی زندگیوں تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو۔